عمومی طور پر جو مہنگائی کے اسباب بنتے ہیں ان سے تو لوگوں کے گناہ بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر چیزوں کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہر روز ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں چیز کا رزق فلاں قیمت پہ، فلاں چیز فلاں قیمت پہ نہیں بکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں، اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو دعوت دینے والی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزقوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے ایک چیز ذخیرہ اندوزی ہے، ذخیرہ اندوزی بھی چیزوں کے رزق کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تاجر ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے، اور جو ذخیرہ کر کے رکھنے والا ہو یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ملعون ہے۔ تو اس لیے ذخیرہ اندوزی سے بچنا چاہیے۔ ایک جائز ذخیرہ اندوزی ہے اور ایک ناجائز ذخیرہ اندوزی ہے۔ ناجائز کون سی ہے؟ کہ جو چیز ایسی جس کا تعلق لوگوں کی غذائی ضروریات سے ہے اس کو ذخیرہ کر کے رکھنا اس نیت سے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے، یا اس کی وجہ سے اس کی ذخیرہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جہاں سے چیز منگائی جاتی ہے وہاں سے خرید لینا پہلے سے، تاکہ جو ہے وہ شہر میں رزق بڑھا کر بیچا جائے، اس نیت سے خرید جا رہی ہو، یا ذخیرہ کرنے کی وجہ سے لوگ تکلیف کے اندر مبتلا ہوتے ہوں، تو ایسی ذخیرہ اندوزی سے شریعت نے منع کیا ہے، حدیث پاک میں منع آیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ارشاد فرما دیا کہ یہ آدمی جو ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے یہ ملعون ہے۔ اور ایک اور ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے جس کا تعلق غذائی ضروریات سے نہیں ہے، اور اس کے ذخیرہ کرنے سے لوگوں کو تکلیف بھی نہیں پہنچتی ہے، اور جب لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ چیز جو ہے وہ یعنی اگر کوئی غذائی ضروریات سے متعلق چیز ہے تو وہ تو لوگوں کو روکتا نہیں ہے بلکہ چیز بیچتا رہتا ہے۔ ہاں اگر غذائی ضروریات سے متعلق چیز نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز ہے تو اس کو ذخیرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ذخیرہ کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں منع نہیں آیا۔ تو اس لیے جہاں یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کہ لوگوں کے اعمال بد ایسے، پھر اوپر سے لوگ خود معاملات ایسے کرتے ہوں جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی پہنچ رہی ہو، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو وہ عمل کیا جا رہا ہو، تو پھر یہی معاملات ہوں گے کہ مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی، لوگوں کو پریشانی ہوتی چلی جائے گی۔ اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ حکومت کی طرف سے چیزوں کے ریٹ نہیں بڑھتے ہیں بلکہ لوگ اپنی مرضی سے ایک چیز چلی آ رہی ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے اور چیزوں کے رزق بغیر کسی وجہ کے خود ہی بڑھا دیتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک ہوتا ہے چیز کو مہنگا کر کے بیچنا، یعنی کہ چیز ہے اس کا جو منافع ہے کتنا لینا جائز ہے، تو شرعی اعتبار سے تو ایک چیز کا یعنی فرض کریں کہ 10 روپے کی خریدی ہے، کوئی آدمی 15 روپے کی بیچ رہا ہے، اس میں منافع لے رہا ہے، کوئی آدمی اس سے بڑھا کر منافع لیتا ہے، تو جو خریدنے والا بیچنے والا ہے ان کے درمیان جو قیمت طے ہو جاتی ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ بات غیر اخلاقی ہے، شرعی اعتبار سے جائز ہو اگرچہ، لیکن غیر اخلاقی بات ہے کہ کوئی بہت زیادہ ہی چیزوں میں منافع لینا شروع کر دے، یعنی 10 روپے کی چیزیں فرض کریں وہ اس کو 20 روپے کا بیچ رہا ہے، ڈبل کر کے بیچ رہا ہے، یا 30 روپے کا بیچ رہا ہے، تو شرعی اعتبار سے اگرچہ جائز ہو لیکن اخلاقی اعتبار سے مناسب نہیں کہ اتنا زیادہ کر کے منافع لیا جا رہا ہے۔ لوگوں کے لیے سہولت کا سبب بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔